अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे मुल्क की क्या हालत है, हम सबको और ख़ास तौर पे एक आम आदमी को इसका अदराक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हालत अच्छी नहीं तो हमें किसी गलत फहमी या खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए, वरना हकम बदहन हमारा हाल इराक़ और लीबिया जैसा हो सकता है। ये शुरुआत है। नाजरीन, अगर कोई शख्स बीमार हो, उसकी बीमारी बहुत सीरियस नेचर की हो, यानी जानलेवा बीमारी हो, तो उसे हिम्मत और जुर्रत करके इस बात को कबूल कर लेना चाहिए कि वो बीमार है। अगर कबूल कर लेगा तो इलाज करने के बारे में सोचेगा। इलाज तकलीफ़ दे और महंगा हो सकता है, जिसका उसे बंदोबस्त करना होगा और उसे सारा कुछ बर्दाश्त करना होगा। तभी वो अल्लाह से उम्मीद कर सकता है कि अल्लाह उसे सेहत अता फरमाए। इस वक्त हमारा मुल्क शदीद बीमार है, हमें ये तस्लीम करना होगा। बीमारियां बहुत सी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वसी हुआ, उसे आज़ादी मिली, तो उससे हमने एग्जैक्टली वो किया जो एक नौदौलतिया अपने साथ करता है, सेहत, अखलाक और अक़दार को तबाह कर लेता है। हमें फौरी तौर पे, यानी मुल्की लेवल पे जुडिशल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अलावा आइन में बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है और इसके अलावा डेवलपमेंट के लिए हर शोबा में हंगामी बुनियादों पे दिन रात काम करने की ज़रूरत है। सबसे अहम, मुल्क में ऐसे हालात पैदा करने की ज़रूरत है जिसमें हर पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहने को तरजीह दे। हम में से हर बंदा, उससे पूछो, मोहब्बत तो वो पाकिस्तान से करता है, लेकिन रहना वो अमेरिका या किसी यूरोपियन कंट्री में है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं और हर वजह पे एक अलहदा इंडिपेंडेंट वीडियो बन सकती है। हमारे मुल्क को जो बीमारियां लगी हुई हैं, उनमें से सिर्फ एक बीमारी का जिक्र करते हैं। किस तरह ये बीमारी हमारे मुल्क को तबाह कर रही है और किस तरह हमारे बैरूनी दुश्मन और उनके पाकिस्तान के अंदर, यानी कि हमारे लोग एज ए एजेंट या नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहे हैं और मुल्क को वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं। वो बीमारी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर झूठ। ये झूठ इतना खौफनाक हथियार है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हकीकत क्या है। हम एक फेक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। नाजरीन, आप ये मेरी बात पे काइंडली गौर करें कि इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर एक फेक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। जुडिशरी परेशान है, अफवाज पाकिस्तान परेशान है, कौमी सलामती के तमाम इदारे परेशान हैं और इसका कोई वन लाइनर सलूशन नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। इसको हमें समझना होगा। जैसे हम मरीज़ के सैंपल्स लेके मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं और बीमारी की नौइयत जानने की कोशिश करते हैं, इसी तरह एक टेस्ट करके बीमारी यानी झूठ की वजह को जानकर उसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। लेकिन इसके लिए हमें हिम्मत चाहिए। बुज़दिली, लिहाज या तरस नहीं चलेगा। अब हमारा मुल्क इस हालत में है कि हमें जुर्रत से काम लेना होगा। हम ज़रा झूठ को समझ लेते हैं कि झूठ क्या है। मेजर सेगमेंट ऑफ मीडिया किस तरह इससे पैसा बना रहा है और मुल्क का उसको कोई फिक्र नहीं कि मुल्क किस तरीके से हर शोबा में डिक्लाइन कर रहा है और तबाही की तरफ जा रहा है। नाजरीन, झूठ सबसे पहले एक ये है कि दिल में कुछ और हो
اور زبان پر کچھ اور۔ دوسرا یہ ہے کہ حقائق کے منافی بات کرنا یا بیان دینا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ جھوٹ کی ایک قسم کہ انسان جھوٹ سچ جو کچھ بھی سنے بغیر تحقیق کے اس کو آگے پہنچا دے۔ اب تو آپ دیکھیں کہ ہمارے سوشل میڈیا میں یہ جو فارورڈ کرنے کا رجحان ہے یہ اسی پہ صادق آتا ہے۔ پھر چوتھا یہ ہے کہ بہتان بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے، اور بہتان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر کسی گناہ کا مرتکب ٹھہرانا۔ پھر چغل خوری، دورخہ پن، مداحی، خوشامد، یہ بھی جھوٹ کی مختلف اقسام ہے جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے سیاستدان اور میڈیا کیا کر رہا ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو بہت سی برائیوں کو جنم دیتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جھوٹے پر لعنت بھیجی ہے۔ اسلام کی لغت کا یہ سخت ترین لفظ ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی۔ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے میڈیا سیلز بنا رکھے ہیں جہاں اپنے اپوننٹس کی کردار کشی کے لیے مٹیریل تیار کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے مسلم لیگ نون کی اس سلسلے میں ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان سابق وزیر اعظم، اور وہ عمران خان خود بھی اس بات کا کئی مرتبہ اظہار کر چکے ہیں کہ اس کی عمران خان کی آبنوکشیس ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جو کہ الیکشن کے قریب پبلک کر دی جائیں گی۔ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی فحش ویڈیو بنا سکتی ہے تو دوسری پارٹی بھی ایسا کر سکتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی کا سوشل فیبرک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا، اور اس کو ہم خود ہی تباہ کر رہے ہوں گے۔ اور جب لوگ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ یا پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈر ہیں ان کے بچوں کو بتائیں گے کہ تمہارے بابا یا تمہارے ماما نے یہ ویڈیو بنائی تھیں، تو کیا وہ شرمندہ ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اس چیز کو ذہنی طور پہ اڈاپٹ کر چکے ہوں گے، ان کے لیے یہ عام بات ہوگی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اور ہماری سوسائٹی سارے بے غیرت ہو چکے ہوں گے۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ سچ اور جھوٹ کچھ بھی سنے بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دیں۔ اب ہمارا مین سٹریم میڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے کہ دنیا میں، خاص طور پہ انڈیا میں، برطانیہ میں اور امریکہ میں، جہاں باقاعدہ پلان کر کے پاکستان کے خلاف فیبریکیٹڈ خبریں جو ہیں وہ چھاپی جاتی ہیں، یعنی جھوٹ جن کا کوئی بیس نہیں ہوتا، ہمارا میڈیا خاص طور پہ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ بغیر تحقیق کیے اس کو یہاں نشر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پاکستانی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے ہم اپنے ملک کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کا کام ہے سنسنی پھیلانا اور پیسے حاصل کرنا۔ یہ پیسہ لے کر فیک خبریں دینا، کردار کشی کرنا، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لعنت بھیجی ہے، اور اس طرح کا کمایا ہوا پیسہ حرام ہے۔ جھوٹ کی فیکٹریاں تو بہت ہیں، اسمبلیوں کے فلور ہوں، عدالتوں کے سامنے غلط اور فیبریکیٹڈ انفارمیشن اور ڈیٹا پیش کیا جاتا ہے، ملکی سطح پر مردم شماری کی بات ہو یا حلقہ بندیوں کا معاملہ ہو، ہر جگہ پہ جھوٹ۔ یہ جھوٹ ہمارے کردار، وقار اور انٹیگریٹی کو ختم کر رہا ہے۔ اس طرح کے کریکٹر کے لوگ اس ملک کو کیا ڈیولپ کریں گے؟ جھوٹے لوگ، بد کردار لوگ بزدل ہوتے ہیں، وہ دنیا میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتے۔ اس وقت جو ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے ان میں سے ایک لیکن انتہائی خطرناک اور مہلک بیماری یہی جھوٹ ہے۔ ہمیں اس سے نکلنا ہوگا۔ جھوٹ اسمبلی کے فلور پہ بولا جائے، سینٹ میں، عدالت میں، میڈیا پر،
ہاں کسی بھی جگہ پہ بولا جائے اس کی گرفت ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر بل کلنٹن کا مواخذہ، وہ جو اس پہ الزام لگا تھا، جنسی سکینڈل اس کا تھا، اس وجہ سے نہیں شروع ہوا تھا، وہ اس لیے ہوا تھا کہ اس نے قوم سے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں اس نے قوم سے معافی مانگی اور اس کو شاید معاف کر دیا گیا تھا، لیکن امریکہ جیسی قوم بھی جھوٹ سے اتنی زیادہ نفرت کرتی ہے اور جھوٹ کو اتنا زیادہ خطرناک سمجھتی ہے۔ ہم تو پھر مسلمان ہیں، ہمارے تو اللہ نے قرآن پاک میں جھوٹے پہ لعنت بھیجی ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک اس وقت بہت خطرناک حالت میں ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ صرف بہت سے فیکٹرز ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ فیکٹرز ہے جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور پھر ہم سوچیں کہ خاص طور پہ میڈیا والے، عدالتوں میں جھوٹ بولنے والے وکلا جو ہیں، کہ ہم اللہ کی لعنت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہر سطح پر، خاص طور پر ہمارے لیڈر اپنے آپ کو سدھاریں تو پھر یہ بگننگ ہو سکتی ہے اپنے ملک کو بچانے اور اچھائی کی طرف جانے کے لیے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو کی انٹیمیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔